بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم جو سب سے پہلے بات کریں تو وہ ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب، جو آئی جی پنجاب سے چینج ہو کے اب شاید ڈی جی ایف آئی اے لگیں گے۔ تو بڑے اچھے کام کیے انہوں نے، بڑی اچھی پرفارمنس رہی ان کی، شاید 2 ڈھائی سال کا وقفہ تھا یہ، تو بہترین کام کیا انہوں نے اپنے ٹائم کا، کافی چیزیں اس میں چینج کی انہوں نے، لوگوں کو سسٹم میں چینجز کی کافی ساری، اور سب سے بڑی جو چینج تھی اس کے اندر جو پولیس کا رویہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، یا وہاں پہ آنے والے جو سائل ہوتے تھے، سائل ہی ہیں بیچارے، تو سائل جو ہوتے تھے ان کے ساتھ پولیس کا رویہ اچھا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب پرسنلی سارے ایس ایچ اوز کو یا باقی آفیسر کو بلوا کے ان کے لیے ورک شاپس کا ارینج کرتے یا ان کی ٹریننگ کرواتے کہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کریں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو انہوں نے کنٹرول کی وہ یہ تھی کہ جو سینئر آفیسر تھے جونیئر کے ساتھ شاید بڑا روڈ رویہ رکھتے تھے، اس کا غصہ وہ جونیئر والے پبلک پہ نکالتے تھے، تو وہ بھی انہوں نے کام کیا۔ اینی ویز بڑی اچھی پرفارمنس رہی ان کی، اور انشاءاللہ وہ ایز ڈی جی ایف آئی اے بھی اچھا پرفارم کریں گے، کیونکہ اب یہ زیادہ بڑا ادارہ ہو گیا، ان کو ترقی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس سے جو ہے نا وہ اور طریقے سے اپنی نیشن کو سرو کر سکتے ہیں۔ تو بیسٹ آف لک جی۔ اب جو نئے آئی جی صاحب آئیں گے ان سے گزارش یہ ہے، ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے توسط سے یا ان کے تھرو جو نئے آنے والے ہمارے آئی جی پنجاب ہوں گے، جو بھی ہوں گے، مختلف نام آ رہے ہیں، کمیانہ صاحب کا، وسیم سیال صاحب کا، یا راؤ عبدالکریم صاحب کا، تو جو بھی ہوں یا جو کوئی اور بھی ہوں، تو ان کے لیے بیسٹ آف لک، اور امید کرتا ہوں کہ جو کام نہیں کر سکے ڈاکٹر عثمان انور صاحب ایز آئی جی پنجاب، وہ نئے آنے والے ہمارے آئی جی کر لیں، اور بہت سارے کام ہوں گے اوبیسلی۔ مجھے تو جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی ایف آئی آر جو ہے نا وہ لوگوں پہ ہونی بند ہو۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا اور بلکہ یہ ریکویسٹ کی تھی، ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ سے کہ یا تو پنجاب پولیس کے اندر وہ جو ہم موویز کے اندر دیکھتے ہیں، وہ ایک مشین آتی ہے جو لگاتے ہیں ریڈ اور گرین، تو جھوٹ بولو تو ریڈ، اگر سچ بولو تو گرین، یا تو وہ مشین منگوا لیں تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے، یا پھر سسٹم میں وہی والی بات کہ کچھ خفیہ قسم کا انویسٹیگیشن کا ڈپارٹمنٹ بنا لیں جو اپنے طور پہ لوگوں کو پرچے کے اوپر، ایف آئی آر کے اوپر، مدعی اور ملزم دونوں کو اپنے طور پہ چیک کر کے بھی ایک سچ سامنے لے کے آئے، کیونکہ سارا سچ تو نہیں، بلکہ تھوڑا سا سچ بھی پولیس والے نہیں لے کے آتے، جو ہمارے پنجاب پولیس والے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ یا باقی، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہیں کا کام کرتے ہیں جو ان کو فیس دے دیتے ہیں، تو وہ پھر سنتے نہیں ہیں اور سننا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم جتنے میرے جو بھائی کے اوپر ایف آئی آر ہوئی 406 کی مادم خیانت کی، جس کے چکر میں 4 مہینے سے وہ جیل میں ہے زندگی میں پہلی دفعہ، تو پڑھا لکھا انسان ہے، اور اس کو کوئی ملے تو سمجھ جائے 1 منٹ میں، اور ہماری باتیں سمجھ جاتے تھے لوگ کہ یہ گلٹی نہیں ہے، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ سب کو سمجھ آ جاتی تھی، لیکن سارا یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی کرتے تھے، کیونکہ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہا ہوتا تھا، کوئی سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ڈھیر ایگزامپلز ہیں میرے پاس، بتانے کو بے شمار چیزیں ہیں، 10 گھنٹے بول سکتا ہوں لگاتار اسی ٹاپک کے اوپر۔ یہ جو 406 اور پولیس ڈپارٹمنٹ، لائک وہ شروع میں اپلیکیشن ہمارے خلاف آنے سے لے کے، بھائی کے خلاف اپلیکیشن آنے سے لے کے، تو وہ آخری ایس ایس پی تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن والے، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن والے تک، میرے پاس ہیں باتیں یہ بتانے کو بے شمار قسم کی، کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا، ورنہ کہتے ہیں نا خام خواہ کا سچ تو فساد ہے، ایسے میں بہت سارے فساد نہیں کھڑا کرنا چاہتا لوگوں کے اوپر، چیزیں نہیں کہنا چاہتا بری، لیکن کچھ لوگ اچھے بھی تھے اس میں، سارے برے نہیں تھے، بہت سارے لوگ اچھے بھی تھے، لیکن اچھے لوگ بھی بڑے مجبور ہیں شاید۔ لائک ایک دن ہم ایک آفیسر کے پاس گئے، تو اس نے ہمیں 2-3 گھنٹے جو ہے نا وہاں پہ انویسٹیگیشن کے لیے اسی کیس کے اندر گئے، تو اس نے 2-3 گھنٹے باہر گرمی میں کھڑے کیے رکھا، بڑی گرمی تھی اس نے، حبس بہت تھی کمال کی، تو وہ پتہ چلا کہ یار ان کے کسی بھتیجے کا ٹریفک چلان ہو گیا، تو وہ چلان چھڑوانے کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کو فون کر رہے ہیں، مطلب کسی کی زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کی سارا جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ اپنے بھتیجے کے چلان بچانے کے اوپر لگا ہوا ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے آفیسرز اندر اے سی لگا کے
تو سامنے چائے رکھ کے باہر سائل جو ہیں وہ یا لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کرانی ہے، جو بھی معاملات ہے، دونوں پارٹی ہیں، مدعی بھی ہے ملزم بھی ہے، باہر گرمی میں لان کے اندر کدھر بیٹھا ہے کدھر بیٹھا ہے، پانی نہیں مل رہا اور وہ اپنی مرضی سے سن رہے ہیں اور جس طریقے سے دل کرتا سن رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو تو مطلب اس کو جو ہے نا بس ٹھیک کیا جائے، اور ہماری جو انصاف جو لوگوں تک پہنچنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بہت سارے اچھے کام کیے، بے شمار اچھے کام کر رہی ہیں۔ میں سچ کہوں گا تو میں ایز پی ٹی آئی فالوور میں سی ایم پنجاب کے کاموں سے بہت خوش ہوں۔ اچھا لگتا ہے ہمیں ڈسپلن کے اندر زندگی گزار کے، جس طریقے سے وہ چیزوں میں ڈسپلن لے کے آ رہی ہیں، اور جیسے وہ باقی چیزیں ترقی کی چیزیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو اچھا لگتا ہے ہمیں۔ کام کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، اوبیسلی ہماری لائکنگ یا ڈس لائکنگ اپنے فائدے یا اپنے لیے ہونے والی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کوئی ہمارے لیے اچھی چیزیں کر رہا تھا تو ہم اس کو لائک کرتے ہیں، ایسے ان کی چیزیں اچھی جو ہیں اس کو میں لائک کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، مطلب کہ جو میں کام دیکھتا ہوں باہر لاہور کے اندر یا باقی جگہوں کے اوپر، تو اس پہ تھوڑا کریں، نئے آئی جی صاحب بھی دیکھیں اس پہ اگر میری بات ان تک پہنچتی ہے تو، اور سی ایم پنجاب بھی دیکھیں اس پہ، اور یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کو جو غلط سزائیں مل رہی ہیں اس کے اندر، ان کے جو معاملات جس طریقے سے خراب ہو رہے ہیں، مطلب کتنے کسی جھوٹی ایف آئی آر کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا کیا قیمت دینی پڑتی ہے اس ساری چیزوں کی، بڑا بہت لمبا ٹائم، قربانیاں اور بے شمار چیزیں آپ کو جو ہے اس پہ خرچنی پڑتی ہیں۔